بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ جس کا وزیر بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ بھی اسی وجہ سے وزیر کی بہت قدر کرتا تھا۔ وزیر با تدبیر کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر تکلیف اور مصیبت کے وقت کہا کرتا تھا، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، یعنی کٹ کر ہاتھ سے الگ ہو گئی۔ وزیر نے فوراً کہا، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ بادشاہ سلامت جو اس وقت بہت تکلیف میں تھے، یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے کہ اس تکلیف اور اذیت میں کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ناخلف وزیر کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس پر بھی دانا وزیر نے کہا، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی، اور خاموشی سے سپاہیوں کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ سلامت نے شکار پر جانے کا فیصلہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہو گیا۔ ہمیشہ وزیر بادشاہ سلامت کے ساتھ ہوا کرتا تھا، مگر اب بادشاہ تنہا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ سپاہیوں سے جدا ہو کر کہیں دور نکل گیا اور راستہ بھول گیا۔ گھومتا گھومتا بادشاہ جنگلیوں کے علاقے میں چلا گیا اور جنگلیوں نے اسے گرفتار کر کے باندھ دیا۔ بدقسمتی سے وہ چاند کی 14ویں رات تھی اور جنگلی ہر 14ویں رات کو اپنے دیوتا کو ایک انسان کی قربانی پیش کرتے تھے اور جشن مناتے تھے۔ آج جنگلی بہت خوش تھے اور بادشاہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے گرد ناچ رہے تھے اور اپنی محسوس آوازیں نکال رہے تھے۔ چاند پورا نکل آیا تھا اور جنگلیوں کو اپنے سردار کی آمد کا انتظار تھا تاکہ دیوتا کو قربانی پیش کی جائے۔ بادشاہ سلامت جنگلیوں کی زبان سے ناواقف تھے، مگر پھر بھی ان کا ارادہ بھانپ چکے تھے اور پریشانی کے عالم میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں جنگلیوں کا سردار آ گیا۔ اس نے ایک کارندے کو حکم دیا کہ بادشاہ کو پوری طرح جانچ لے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں۔ جیسے ہماری قربانی پر بکروں کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی سینگ ٹوٹا تو نہیں ہوا، دانت پورے ہیں کہ نہیں، اسی طرح جنگلیوں نے بھی بادشاہ کی قربانی پیش کرنے سے پہلے بادشاہ کو اچھی طرح چیک کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ چیک کیے تو ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، یعنی ایک کٹی ہوئی تھی۔ چیک کرنے والے جنگلی نے فوراً سردار کو بتایا تو سردار نے افسوس کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو کھول کر اپنی حدود سے باہر چھوڑاؤ۔ لہٰذا بادشاہ سلامت کو آزاد کر دیا گیا۔ جنگلیوں سے نجات پاتے ہی بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا اور دل میں کہنے لگا کہ واقعی وزیر نے سچ کہا تھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آج انگلی کٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ پھر بادشاہ رات کی چاندنی میں چل پڑا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے 2 سپاہی نظر آئے جو اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اس نے آواز دے کر سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھوک اور سفر کی تھکان کی وجہ سے بادشاہ کا حلیہ بگڑ چکا تھا، مگر سپاہیوں نے اسے پہچان لیا اور فوراً بادشاہ کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا۔ صبح فجر سے پہلے ہی بادشاہ سپاہیوں کے ہمراہ واپس اپنے محل میں پہنچ گیا۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً وزیر با تدبیر کو رہا کیا جائے اور عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ وزیر کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور شکار کا تمام ماجرا بیان کر کے اس کی عقل مندی کی داد دی اور انعام و اکرام سے نوازا۔ جب وزیر رخصت ہونے لگا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت وہ کیا؟ بادشاہ نے کہا، میری انگلی کٹنے میں تو یہ بہتری تھی کہ اس کی وجہ سے میری جان بچ جائے گی، مگر زندان میں ڈالنے پر بھی تم نے کہا تھا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے زندان میں ڈالے جانے میں کیا بہتری تھی۔ وزیر یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، بادشاہ سلامت آپ جہاں بھی جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر آپ مجھے زندان میں نہ ڈالتے تو شکار پر بھی میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ ہی جنگلیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا۔ آپ کو تو انگلی کٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، مگر مجھے ضرور اپنے دیوتا کے چرنوں میں قربان کر دیتے، کیونکہ میں صحیح و سالم اور تندرست تھا۔ بس میرے قید ہونے میں بھی یہی بہتری تھی کہ میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ بھی ہنس پڑا اور وزیر با تدبیر کی ذہانت و عقل مندی کی داد دی اور مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس میں بھی انسان ہی کی بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ انسان کو سوئی بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے میں اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائے اور اسے ڈھونڈنے میں جو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔